السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ایک عظیم الشان قربانی جو کہ یادگار بن گئی اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایسا اثر انگیز واقعہ ہے جس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ 86 سالہ بوڑھا شخص جو آرزو کے باوجود ابھی تک اولاد کی نعمت سے سرفراز نہ تھا اور بارگاہ خداوندی میں سراپا سوال بن کر یہ دعا کر رہا تھا جس کا ذکر سورہ صف آیت نمبر 16 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے نیک اولاد سے نوازیے۔ بالآخر ایک دن اس کی فریاد اس کے رب نے سن ہی لی اور ایک حلیم بردبار اور باوقار بیٹے کی نہ صرف بشارت سنائی بلکہ ہونہار اسماعیل کی صورت میں وہ مبارک بیٹا عطا بھی کر دیا۔ بڑھاپے کی اولاد کی قدر وہی جان سکتا ہے جسے ایسے حالات سے سابقہ پڑا ہو، لیکن وہ باپ جسے یہ بیٹا عطا ہوا تھا وہ کوئی عام انسان نہ تھا، وہ تو اللہ رب العزت کا خلیل اور توحید و انابت اللہ میں اپنے بعد آنے والی انسانیت کا امام بننے والا تھا۔ اس لیے رب العالمین کے دستور کے مطابق اطاعت و انقیاد اور بے چون و چرا امتثال امر کی کسوٹی پر اسے پرکھنے کا عمل شروع ہوا۔ اس معصوم جگر کے ٹکڑے کو اس کی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی بے آب و گیاں وادی میں چھوڑ آنے کا حکم صادر ہوا، جسے وہ اللہ رب العزت کا سچا خلیل پوری خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے بلا تاخیر بجا لایا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ مکہ معظمہ جو کہ کسی زمانہ میں غیر آباد تھا اب آباد ہو چکا تھا، اور وہ نور نظر لخت جگر پیارا سا اسماعیل اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، اور امید ہو چلی تھی کہ یہ ہونہار بیٹا اب اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بنے گا اور ضعف اور کمزوری کی عمر میں اس کا ہاتھ بٹائے گا۔ لیکن عین اسی زمانہ میں جب کہ نظروں میں روشن مستقبل کے خواب سجائے جا رہے تھے، اس خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم پہنچا کہ اب ہمیں تمہارے عزیز از جان نور نظر کی جان کی قربانی منظور ہے۔ ذرا سوچئے کیسا دل دوز حکم ہے۔ اس حکم سے دل پاش پاش ہو جائے تو بجا ہے۔ آرزوؤں کے بعد حاصل شدہ ایک ہونہار جوان بیٹے کو ایک بوڑھا باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کیا مادیت کے زمانہ میں کوئی اسے سوچ بھی سکتا ہے؟ لیکن انسانیت کی تاریخ کا یہ روشن ورق آج بھی سچی تاریخ کے صفحات پر نقش ہے اور تا قیامت نقش رہے گا۔ جس حکم کی تعمیل کو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالی جل شانہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم ربی کو بصر و چشم قبول کر کے برملا اس کی تعمیل کا شرف حاصل کیا اور اپنے لیے ابدی شرافت اور عظمت مقدر کرا لی، اور اس پر ترا یہ کہ اس تعمیل حکم میں وہ سعادت شعار بیٹا اسماعیل علیہ السلام اپنے عظیم والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے شانہ بشانہ نظر آیا اور بجا طور پر ذبیح اللہ کے مبارک لقب کا حقدار بنا۔ اللہ تعالی جل شانہ کو ان باسعادت باپ بیٹے کی یہ ادائیں ایسی پسند آئیں کہ قیامت تک ان کا نام روشن فرما دیا اور اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں بڑے اچھوتے انداز میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ آپ بھی پڑھیے اور سمجھیے کہ اللہ تعالی جل شانہ اپنے بندوں سے کس طرح کی اطاعت چاہتا ہے، اور اطاعت شعار بندوں کا اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں کتنا بلند مقام ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 99 سے 111 تک اس کا تذکرہ کچھ یوں ہے، اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے راہ دکھائے گا
اور عرض کیا میرے رب مجھے نیک فرزند عطا فرمائیے۔ پس ہم نے انہیں ایک تحمل مزاج بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بیٹا آپ کے ساتھ محنت کی عمر کو پہنچا تو فرمایا میاں صاحبزادے میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو سوچو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ربی ہوا ہے اسے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پس جب دونوں باپ بیٹے نے دل سے حکم مانا اور بیٹے کو ذبح کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے پکارا اے ابراہیم علیہ السلام تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں، یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کرنے کے لیے دے دیا، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں یہ چرچا ہم نے باقی رکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہوں۔ ہم مخلص بندوں کو ایسا ہی شاندار صلہ دیتے ہیں، بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں ہیں۔ کاش ایسی قربانی کا کچھ حصہ بھی نصیب ہو جاتا۔ یاد رہے کہ قربانی ہر صاحب ایمان جو کہ عاقل اور بالغ اور آزاد ہے اور صاحب استعداد ہے، یعنی ان دنوں میں اگر اس کے پاس استعداد ہے جس کا ذکر تذکرہ عام کتب میں مل جاتا ہے، ان کے ذمہ ہے کہ وہ قربانی کر کے تقرب خداوندی کو حاصل کریں، جو کہ ایک بہت اعلیٰ ترین اور بہت عمدہ پسندیدہ عمل ہے۔ گزارش ہے کہ قربانی کے بارے میں اپنے ارد گرد میں ہر صاحب نصاب کو تیار کریں کہ یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے اور پیارے نبی محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رہیں کہ قربانی سارے گھر والوں کے لیے ایک کافی نہیں ہے، گھر میں جتنے لوگ بھی صاحب استعداد ہیں ان پر قربانی واجب ہوتی ہے اور ان کو قربانی کرنا بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔